احتشام صاحب بڑا ویسے بھی بے حد ضروری ہو چکا ہے، ناگزیر ہو چکا ہے، چونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ صوبائیت کو ہوا دینے کی بات ہے، اور صوبائیت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی ایک نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے ان پراکسیز کے ذریعے، تو کس طرح سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حکمت عملی مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ آمنہ، جو ڈاکٹر چیمہ صاحب نے آخری بات کی ہے، میرے دل کی بات کی، انہوں نے یہ دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے جو ہم بات ہو رہی نا، بیٹر سہولت کار اور فنانسنگ کرنے والے لوگ یہ کون ہیں؟ دیکھیں 80-90% سے زیادہ ان کے کیسز جب حکومت بنا کے لے کے جاتی ہے سیکورٹی ایجنسیز عدالتوں میں، تو عدالتوں میں تقریباً 99% لوگ چھوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان ہو، کے پی ہو، اس کے بعد یہ بہت کم جو ہے نا معاملات سپریم کورٹ تک آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی یہ ٹالرنس لیول کیوں اس طرح کا ہے، کیوں اس انداز سے سوچا جاتا ہے، کیوں نہیں دیکھا جاتا جب پورے کے پورے ثبوت دیے جاتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی میں لوگ انوالو ہیں، جو یہاں سے سہولت کار ہے، ان پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے، عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں تو وہاں پہ عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، وہ بھی معذرت خواہ لہجہ لے کے بیٹھی ہیں، وہ بھی کسی مصلحت کا شکار ہیں۔ یہ سب سے اہم بڑا سوال ہے۔ دوسری بات ہے ہم نے دیکھیں اب یہ بات ثابت ہوگی ہے، ساری دنیا میں بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ 4 دن کی جو ایک جنگ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی، اس کا فال آؤٹ کیا تھا، فائنل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جس کے بعد سے ان کی پالیسی تبدیل ہو رہی ہندوستان کی، کہ پاکستان کی جو ریٹیلیٹری کیپیبلٹیز ہیں نا، وہ اس سے پہلے کہ اتنی بڑھ جائیں جس کا ان کو اندازہ نہیں تھا، پینک ہوا وہاں پہ اور فرسٹریشن ہوئی کہ پاکستان، وہ ہمیشہ کہتے تھے روایتی جنگ میں پاکستان پیچھے ہے، ہم اس کو مار لگائیں گے۔ اب جو مار لگ گئی ان کو، اب ان کو لگ رہا ہے ہماری ریٹیلیٹری کیپیبلٹیز بڑھ جائیں گی، اب ان کو روکنے کے لیے اب جنگ میں تو نہیں جانا چاہ رہے، لہٰذا پراکسیز کے ذریعے کام دکھا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ این ڈی یو میں بھی فیلڈ مارشل نے یہی باتیں کی تھیں، کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک تو انہوں نے کہا کہ تمام پراکسیز کے خلاف زبردست ایکشن لیا جائے گا، نان کینیٹک ایکشن ہوں گے، اور دوسرا ان کی بات ہے کہ یہ طاقت کا استعمال ایک نیو نارمل بن گیا ہے، ہندوستان کی طرف سے فورن پالیسی یہ ٹول بنا دیا گیا، وہ ساری دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہندوستان اس وقت کیا کر رہا ہے، ساری دنیا کہہ رہی، ان کے آپ دیکھ لیں کل پھر 2-3 چینل نے ان کے بڑے جو تجزیہ کار ہیں ڈیفنس کے، انہوں نے بتایا ہے کہ ہندوستان کو مار لگی، ہندوستان ہارا ہے، ایئر فورس بالکل بیٹھ گئی ہے، اور بہانے بنا رہے ہیں، اب ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور بلیم گیم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر پھینکا جا رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم بڑے عرصے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جو پراکسیز ہندوستان کی، اور آپ دیکھ لیں باقاعدہ ایڈوائزر بن کے بیٹھا ہوا ہے اپنا اسرائیل، تو مودی جو ہے نا ساری کی ساری ان کی باتیں سن کے وہی ریپلیکا کرنا چاہ رہا ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے، یہ چاہے مقبوضہ کشمیر ہے یا پاکستان کے علاقے ہو۔ ایک طرف تو ہمیں یہ بڑا تیزی کے ساتھ سمجھ آ رہی ہے کہ جی ہماری جس انداز سے کیپیبلٹیز ہماری بڑھنی چاہیے، کیپیسٹی بلڈنگ ہماری فورسز کی بڑھنی چاہیے، وہ شاید اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہی، انٹیلیجنس نیٹ ورک اور جو کوآپریشن صوبے کا اور مرکز کا ہونا چاہیے شاید اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے وجہ سے فائدہ اٹھاتے ہم دیکھتے ہیں دہشت گرد جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا صوبہ ہے، اور آپ دیکھ لیں جس طریقے سے آپ دیکھنے ایک گھر ایک ہے بلوچستان میں ادھر ہے تو دوسرا 2 میل کے فاصلے پہ ہے، اور پھر وہاں پہ آسان ہے اس طرح کی کارروائیاں کرنا، حکومت پوری کوشش کرتی ہے، لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی ایک ملک میں جب ہو رہی ہو تو وہاں کے ایک جیسے شکلوں والے لوگ ہوں، ایتھنیسٹی ایک جیسی ہو، ریلیجن ایک جیسا ہو، تو بڑا مشکل ہوتا ہے روکنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ایجنسیاں، ہمارے ادارے کہتے ہیں کہ 99%، 98% تو ہم ان کو انٹیلیجنس بیس آپریشن کر کے روک لیتے ہیں، 1-2%، 3% جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ حکومت کو ایک بہت ہی واقعی ڈیسائسو ایکشن لینا پڑے گا، اور یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے آمنہ طالبان حکومت سے بات کرنی پڑے گی کہ بھئی جس انداز سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں معذرت کے ساتھ، جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں جی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، کارروائی نہیں کر رہے، اب تو فگر بھی بڑھ گیا، 10,000 کا فگر آ گیا ٹی ٹی پی لوگوں کا، اور آپ یہ بہانے بنا رہے ہیں کہ جی ہم نے ان پہ ایکشن لیا تو یہ ISIS کے ساتھ کے مل جائیں گے، القاعدہ کے ساتھ مل کے ہم پہ حملے کریں گے، تو ایسا نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں یہ تو اب نیکسس ثابت ہو گیا، ایک سابق جنرل بھی کہہ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت باوجود اس بات کے کہ تھوڑا سا ایک لینیٹ ویو لیا ہوا ہے چائنا نے، پاکستان نے، رشیا نے تو ریکگنائز بھی کیا ہے، بجائے اس کے کہ عبوری حکومت اس طرف جائے، لیکن آپ دیکھ لیں مائنڈ سیٹ وہی 45 سال کا ہے کہ بھی ٹھیک ہے دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرنی ہے، اپنی سرزمین کو اجازت دینی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔